لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر بد کی پہچان اور اس کا علاج. جب کسی کو کوئی نظر بد لگ جاتی ہے یا تو ہم ٹوٹکے استعمال کرتے رہتے ہیں یا ہم کسی بابوں کے پاس بھاگیں گے، بابوں کے پاس بھاگیں گے، کسی جادوگروں کے پاس بھاگیں گے، عملوں کے جھوٹے عملوں کے پاس بھاگیں گے، تعویذ گنڈوں کے چکروں میں پڑ جائیں گے کہ جی ہمارے اوپر نظر آ گئی ہے یا نظر بد لگ گئی ہے. یا پھر جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر آگے سے وہ نام نہاد جھوٹے عامل وہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر بہت بڑا جادو ہوا ہے یا آپ کے اوپر کوئی آسیب آ گیا ہے. دراصل یہ ان کا ایک وتیرہ ہے. اب نظر بد لگنا دراصل ہے کیا؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کروا دو کیونکہ اسے نظر بد لگی ہوئی ہے. پھر سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے بھائی سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد کے جسموں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کمزور ہیں، کیا یہ فاقہ میں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، ان کو نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے، تو کیا ہم ان کو دم کر لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سے کلام کے ساتھ؟ جب انہوں نے اپنا کلام پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دم کر لیا کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نظر بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو نظر بد غالب آ جاتی. نظر بد جب لگتی ہے، پہلی بات یہ کہ جب آپ کو نظر بد لگ جائے، کوئی آپ دوا لینے جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس تو آپ کو دوا اثر نہیں کرے گی. جب چھوٹے بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، اکثر بچے روتے رہتے ہیں یا بیمار پڑ جاتے ہیں یا کھانا نہیں کھاتے، یا اکثر بچے جو بالکل معصوم بچے ہیں، نومولود بچے، دودھ نہیں پیتے یا زیادہ روتے رہتے ہیں. اگر بڑوں کو نظر لگ جاتی ہے تو وہ کوئی بھی خوراک کھائیں گے لیکن خوراک ان کے اوپر کوئی ان کی صحت پر اثر نہیں کرے گی، کمزور سے کمزور ہوتے جائیں گے، نحیف جسامت ان کی بڑھتی جائے گی. اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کون سا دم کرنا چاہیے؟ بجائے ہمیں کسی بابوں کے پاس جانے کے، کسی نام نہاد جھوٹے عملوں کے پاس جانے کے، کسی پنڈت کاہن کے پاس جانے کے، ہم اس کا علاج خود کریں. یہاں تک کہ میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کا علاج خود کریں، یہاں تک کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ میرا من گھڑت کلام نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نظر بد لگ جائے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام عالی مقام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ پر دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. جب کسی ایک بچے پر دم کرنا ہو، یہ دو بچوں پر دم کرنا تھا، اب کسی ایک پر دم کرنا ہو تو اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ نظر بد اس طریقے سے آپ ان کا کر سکتے ہیں علاج. ایک تو دم یہ ہے. دوسرا دم بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اب یہ دو دم ہے.
جو آپ اس بچے مریض کے اوپر یا اس بچے کے اوپر دم کریں. تیسرا اس کے علاوہ اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووسبہا. اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووسبہا. یہ ایک شخص کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووسبہا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 15273. تو اس طریقے سے یہ 3 دم میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. دوسرا اس کے علاوہ اب یہ تو میں نے آپ کو ایک دم بتا دیا ہے، ایک اور میں آپ کے سامنے ایک روایت بھی پیش کر رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد لگنا برحق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرنے والی ہوتی تو اس سے نظر بد ضرور سبقت کرتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو اس مطالبے کو پورا کرتے ہوئے غسل کر دیا کرو. اب غسل کر دیا کرو سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ دیکھیں یہ علاج 2 طریقے سے ہوتا ہے. جس کو نظر بد لگ گئی ہے اس کے اوپر تو آپ یہ دم کریں. اب جس نے نظر بد لگائی ہے، اگر بالفرض کسی کے اوپر آپ کو شک آ جاتا ہے کہ فلاں بندے نے، فلاں شخص نے یا فلاں بندی نے اس کے اوپر نظر لگائی ہے یا میرے اوپر نظر لگائی ہے، تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ غسل کریں اور غسل کا پانی تھوڑا سا مجھے دے تاکہ میں اپنے اوپر ڈالوں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عقل کام یہاں پر نہیں کرے گی، وہ کہیں گے کہ جی غسل کا پانی ہم اپنے اوپر کیوں ڈالیں. اب یہ روایت ہے، یہ روایت سے ثابت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ابن ماجہ کتاب طب 3525 حدیث نمبر 3525 ابن ماجہ کتاب طب میں ہے. تو اس طریقے سے بھی نظر بد کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس مریض کے اوپر جو میں یہ کلمات بتا چکا ہوں، جو دعائیں بتا چکا ہوں، آپ اس دعائیں پڑھ کر اس کے ذریعے سے دم کریں، بجائے ہم کوئی ٹوٹکا آزمانے کے. یہ ٹوٹکا آزمانے سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو وقت کا ضیاع، دوسرا اپنا ایمان خراب کرنا. کیونکہ جب ہم بھاگتے ہیں کسی جھوٹے نام نہاد عاملوں کے پاس یا جھوٹے بابوں کے پاس یا پنڈتوں کاہنوں کے پاس، تو وہاں سے ماں سوائے ذلالت کے، خواری کے، ماں سوائے مفلسی کے اور کچھ نہیں ملتا. تو خدارا اپنے آپ کو بچائیں، اپنا پیسہ بچائیں، اپنا وقت بچائیں اور یہ اپنا علاج خود کریں. یہاں تک کہ آپ کو میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے کلام میں شفا رکھی ہے اور اس کی اجازت عام ہے. کسی کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں. خود نظر بد کی پہچان کریں کہ آیا واقعی نظر بد ہے یا کچھ اور ہے. نظر بد کی پہچان کر کے پھر آپ اس کا علاج کریں. تو وہ نظر بد کی علامات جتنی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. نظر بد کا علاج جو تھا وہ آپ کے گوش گزار کیا ہے. اب اس طریقے کو آپ فالو کریں اور اس طریقے کو فالو کر کے آپ خود اپنا علاج کریں، انشاءاللہ کامیابی اللہ دے گا. ایک اور گزارش ہے میری کہ ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا کریں. جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت 10 بار آپ کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے. تو اس رحمت کے سائے میں جب بندہ آ جاتا ہے تو اسے نہ تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے، نہ تو اسے کوئی آسیب اثر کر سکتا ہے، نہ تو اسے کوئی نظر بد اثر کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ گیا. یہ ہمارا ایمان ہے. جب انسان کا یہ ایمان کامل بن جاتا ہے تو اسے کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ
کہ جو علاج بتایا ہے اس طریقے سے علاج کریں، انشاءاللہ ایک تو آپ کی حفاظت رہے گی، اور دوسرا اس کے علاوہ کبھی بھی نظر بد آپ کے قریب تک نہیں بھٹکے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔